اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود پاکستان سے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اور معزز حاضرین، میں آپ کو پروفیسر صاحب اور منتظمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. تقریب کے باقاعدہ آغاز سے پہلے چند گزارشات اور کچھ معلومات جنہیں انگلش میں ہاؤس کیپنگ کہتے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر. اگر کوئی سوال ایسا ہو جو میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں اس کے بعد، تو یہاں پہ کچھ احباب ہیں جو آرگنائزرز کے بیج لگائے ہوئے. یو کین آسک دیم اباؤٹ اینی تھنگ وچ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو انفارم یو اباؤٹ. پہلی بات کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے کوئی لازمی ٹکٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں ٹو مینیج دی کاسٹ آف دی ایونٹ تو ہم اس کو بہت اپریشیٹ کریں گے. دوسرا، ہال ہی میں پروفیسر صاحب کی کتب موجود ہیں، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ خرید سکتے ہیں. برائے مہربانی اپنے موبائل بند رکھیے گا. اگر کسی وجہ سے لائک آن کال یا ایسی کوئی بات ایمرجنسی ہے تو آپ باہر جا کے فون سن سکتے ہیں. ہم نے درخواست کی تھی کہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو مت لائیں کیونکہ مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لائے ہیں کیونکہ ان کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا تو ان کیس وہ رونا یا دھما چوکڑی کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ انہیں باہر تھوڑی دیر کے لیے جائیں جب تک وہ سیٹل ہو جائیں تاکہ باقی لوگ سن. اس کے علاوہ اس سائٹ پہ ٹوائلٹس ہیں اور یہاں پہ ایک پریئر روم بھی ہے جو لیڈیز کے لیے ہے. ریسیپشن کے پاس ایک پریئر روم ہے جو جینٹس کے لیے ہے. پریئر روم چھوٹے ہیں تو اس لیے آپ 2-2, 3-3 کر کے جا سکتے ہیں جب نماز کا وقت ہوگا. اب تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک سے. درخواست کرتا ہوں حافظ محمد شعیب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and Allah has power over all things. Verily, in the creation of the heavens and in the earth, and in the alteration of the night and the day, there are indeed signs for the men of understanding. Those who remember Allah standing, sitting, and laying down on the sides, and ponder over the creation of the heavens and the earth. O our Lord, Allah, you have not created this without a purpose. Glory be to you. Give us salvation from the torment of fire. O Allah, verily, to whom you admit to fire, indeed you have disgraced him, and never will the wrongdoers find any helpers. Our Lord, Allah, verily, we have heard the call of one, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calling us to faith, believe in your Lord, and we have believed, O our Lord, so forgive our sins, and remove from us the evil deeds, and make us die along with the al-abrar, the pious believers. O Allah, grant us what you have promised unto us through your messengers, and disgrace us not on the day of resurrection, for you never break your promise. Sadaqallahu al-Azim. ہمارے درمیان ایک بچی بیٹھی ہے، ان کا نام ہے ایمان زینب. شی از 14 years old. آج فرسٹ ٹائم نعت پڑھ رہی ہیں. تشریف لاتی ہیں ایمان زینب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت کون اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری
وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. کبھی آسین کبھی تہا کبھی بلے لایا، کبھی آسین کبھی تہا کبھی بلے لایا. جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. ان کو مختار بنایا میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا میرے اللہ نے. اور خود میں بس وہی جا سکتا ہے، خود میں بس وہی جا سکتا ہے. جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خود میں بس وہی جا سکتا ہے. جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. ارے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام
صاحب تشریف رکھیے. معزز حاضرین، آج کا موضوع علامات حقیقت اولی ہے اور چند احباب کی خواہش پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا مختصر سا تعارف کروا دوں. جب سے بنی نوع انسان نے سوچنا شروع کیا، ماہرین عمرانیات اپنی تحقیق کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ایک خدا کا تصور ان کی سوچوں کا حصہ رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا کا یہ تصور ان کے ذہنوں سے محو ہوتا چلا گیا اور وہ ایک خدا سے کئی خداؤں تک جا پہنچے. اور پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ اس اختلاف کو دور فرمائے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائے. تاریخ انسانی میں ڈینائل کی ہسٹری یعنی انکار کی ہسٹری بڑی ہی مختصر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے. انسان کی تاریخ میں ایک خدا سے بہت سے خدا اور بہت سے خداؤں سے ایک خدا. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ کہوں کہ گاڈ ہیز نیور فیسڈ چیلنج آف ڈینائل ان دی پاسٹ ہسٹری آف ہومو سیپینس. دی نیو چیلنج آف ڈینائل از دی چیلنج آف ماڈرن ٹائمز اینڈ ماڈرن انٹلیکٹ. اور اس عہد کا سوچنے والا، ہر بات کو سینس ڈیٹا سے جج کرنے والا یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں کسی ایسی حقیقت پر ایمان نہیں لا سکتا جس کے حق میں کوئی دلیل یا کوئی شہادت یا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا موجود نہ ہو. اس پر گفتگو کریں گے آج پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. میں نے سوچا تھا ان کو تعارف کرواؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تعارف کے محتاج نہیں، تو میں I will hand it over to my honorable teacher, Professor Ahmed Rafiq Akhtar. Ladies and gentlemen, I'm honored, I'm obliged with your presence here, at least on a topic which is difficult, maybe hard to understand, but it's the crux of the faith. Anybody who wants to believe God, he must understand this point. It's not a make-believe. It's not easy to believe and say, because Allah in the Quran says, if they knew, if they had knowledge, if they had understood the facts, they would understand me. If Allah blames kafirs, non-believers, to be illiterate, non-sentient beings who fail to understand, how would He recommend a Muslim to make a blind faith? ایک بہت ضروری بات جس کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک عجیب و غریب مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. استاد تو بہت آئے، پیغمبر آئے، سلسلہ رشد و ہدایت جاری رہا، زندگی انہی اساتذہ کی مرہون منت رہی. ان کی محبتوں نے، ان کے اخلاق نے ہمیں پہلے اخلاقی اسباق عطا فرمائے. خاتین حضرات مت بھولو، جمہوریتیں بڑی آئی، پہلے آئی، گریکس کی آئیں، اسپارٹنس کی آئیں. بہت بڑی جمہوریت گریکس کی 35 سال چلی. وجہ زوال اگر پوچھو تو پیورلی اخلاقی. اسپارٹا کی حکومت 18 سال، اگر وجہ زوال پوچھو تو اخلاقی ابتری.
آج تک کسی انسانی سوسائٹی نے انسانوں کو اخلاقی سبق نہیں دیا، بلکہ ہماری بے حد و حساب کوشش یہ رہی کہ ہم خدا کے اخلاقی قانونوں سے کسی نہ کسی طریقے سے نجات پا رہے ہیں۔ وہ جو مجھے ایک بات آپ ذرا غور کر کے بتائیے گا، اتنی ہائی پروگریسو ٹونز میں جہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی مورل اصول میں بھی فرق پڑا، کسی اخلاقی اصول میں بھی فرق پڑا۔ کیا اسپارٹا اور ایتھنس کے گناہ آج رائج نہیں ہے؟ کیا عاد و ثمود کی ذلتیں آج جاری نہیں ہے؟ آج تو بلکہ بہت معزز ہو چکی ہیں، بہت اخلاق یافتہ ہو چکی ہیں وہ کام۔ اگر ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اگر ہمیں ذات اعتبار پروردگار عالم ہوتا تو کیا ہم اس کو سچا مانتے ہیں؟ اس نے پچھلی قومیں کیوں تباہ کر دی؟ کیا وہ افسانے اساطیر الاولین کس سے کہانیاں ہیں جو ایک کتاب میں جمع کر دی گئی، کہیں تالمود میں جمع کر دی، کہیں یادنامہ عتیق میں جمع کر دی، کہیں یادنامہ جدید میں جمع کر دی، کہیں قرآن میں جمع کر دی؟ پتہ تو خیال ایسے ہی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں وہ افسانے ہوتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا پر ایسا اعتبار نہ رہے۔ میری آزادی کا سب سے بڑا دشمن خدا ہے، وہ بات ہوئی ہر جگہ روک دیتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، کہتا ہے نہیں، میں کہتا ہوں میں یہ کھانا چاہتا، کہتا ہے نہیں حرام ہے، میں یہ حرکت کرنا، کہتا ہے نہیں تم نہیں کر سکتے ہو اگر تم میرے بندے ہو۔ مجھے تو بڑا سختی سے فیصلہ کرنا، اس کا بندہ ہوں بھی کہ نہیں۔ مجھے یہ بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ میں اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں کہ خادم اللہ بہت بڑی انانیت آ گئی انسان، بہت بڑا۔ انسان چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی مخلوق ہوں۔ اگر آپ مغرب کے باشعور لوگوں کو دیکھو، اتنی ایگو سینٹرسٹی میں نے نہیں دیکھی۔ I don't want to be created by somebody. I don't like to be. میری شخصیت گھٹ جاتی ہے، میرا انداز زندگی محدود ہوتا ہے۔ I feel sick یار، کوئی مصیبت ہے؟ ایک 17 years old girl told me, what God has been my private things, personal things. ٹھیک ہے کیا؟ آخر اس کو ضرورت کیا پڑی ہمارے معاملات میں دخل؟ وہ ہے کون؟ میں اسے کیوں مانوں؟ خادم اللہ اقبال نے کہا نا، بڑی دیر ہو گئی نا، مسافرت بڑی ہو گئی، بڑی منزلوں کے فرق پڑ گئے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ اب پوچھو نا اللہ سے نکالا کیوں تھا؟ اب اگر اتنے پرابلم تمہیں بھی پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ پرہیپس اگر آپ سچ پوچھو، اب اللہ ہمارا انتظار کر لے۔ میں غلطی کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کی بات سے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ انتظار کر، کب کوئی بھولا بھٹکا درستگی کی راہ پہ چلتا ہوا ہمارے قریب آ جائے، کب ہم اسے آگے بڑھ کے گلے لگائیں، محبتوں کا افسانے طے ہوں، میں اپنے بندوں کو عزت سے بلاؤں، محبت سے بلاؤں، میں انہیں کہہ دوں میں تمہاری زندگی ہوں، میں تمہاری روح ہوں، میں تمہارا ہاتھ ہوں، کچھ تو میرے لیے کر دو۔ یا حسرتن علی العباد، یہ اللہ کے لفظ ہے، میرے نہیں ہے، قرآن کے لفظ۔ یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے بہت حسرت ہے۔ کاہے کی؟ بھلا اللہ کو حسرت ہوتی ہے؟ کاہے کی؟ مسافر گھر سے نکال دیا ہے، امام ضامن باندھ کے بھیجا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی رسم و رواج پورے نہیں کیے۔ وہ کیا چیز ہے؟
یہ جو سبجیکٹ ہے یہ تو صرف آپ کو بتاتا ہے کہ جب اس کے گھر پلٹتے ہو تو کچھ رونق ہی آپ محمد پڑھتے تھے نا، محمد آئے تھے نا اپنے پروردگار کے گھر پڑھتے تھے، تو پھر ان کو کیا کچھ نہیں کہا، کیا میرے بندے یہ جنت ہے، یہ میں نے کچھ نالائقوں کے لیے آگ اور شولوں کا سمندر جمع کیا ہوا ہے، مگر تمہارے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری نے سنا، حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول سے سنا، اور کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس تک یہ روایت نہیں پہنچی جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ، صرف ایک مرتبہ، ہاؤ چیپ ہے نا، ہاؤ چیپ، جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ کچھ کرائٹیریا نہیں ہے، ایک دفعہ دل سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس پہ ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام کر دی۔ خاتون حضرات، افسانہ تو بہت دور کا ہے، بہت پیچھے سے بات چلتی۔ جب انسان کو عقل دینی تھی نا تو سب سے پہلا جو لیسن دیا اسے تکبرات ذات کے خلاف دیا۔ آگے شیطان نے اسی خفت کی وجہ سے ذلت و گمراہی پائی تھی، تو وہ نہیں چاہتا تھا انسان بھی ایسی ہی غلط ہے، تو اس کو سمجھایا، مگر سمجھایا بڑی سائنٹیفک ٹرمز تھی، اس زبان میں سمجھایا جو شاید 25ویں اور 30ویں صدی تک بھی وہی لینگویج رہی، تو یہ کہا جاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا تمہیں پتہ ہے اے حضرت انسان، کیا تمہیں پتہ ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، بلا شبہ تم زمانے میں بہت عرصہ ایسے رہے کہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے۔ انسانوں کو اس کا پتہ ہے، آپ کبھی پڑھنے پہ دل آئے تو ان ہسٹوریکل مومنٹس کو دیکھیے گا جو بل جورا نے نقل کیے سینچری بائی سینچری، جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے اوریجن آف ہیومن پہ، اسپیسیز پہ لکھے کہ انسان تھا کیا پہلے، انسان کہاں سے ڈیولپ کیا اس نے، ایک سنگولر سیل سے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ پھر جورا کہتے ہیں انسان تو اس وقت تھا ہی کوئی نہیں، جرثومہ حیات بھی کوئی نہیں تھا، کسی کائی سے، بدبودار کائی سے سمٹا ہوا لٹکا ہوا ایک چھوٹا سا ذرہ حیات، یہ آپ کا آغاز اب بھی موجود ہے۔ اس سنگولر سیل کی مثال اللہ دیتا ہے جو اب بھی ہم میں موجود ہے، امیبا موجود ہے، پیرامیشیا موجود ہے، وہ سنگل سیل اب بھی نسل انسان میں صبح و شام موجود ہے، کبھی ڈائسینٹری کی شکل میں ملٹیپلائی کرتا ہے، کبھی کسی اور عذاب کی شکل میں آ جاتا ہے، مگر جس سنگولر سیل کی خدا مثال دیتا ہے آج بھی نسل انسان اسے محفوظ کی ہے اپنے میلوں میں، دلوں میں، خیالوں میں۔ پھر کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ سنگل یا نیوکلیس کا ٹوٹنا، اسی سے ماں باپ کا پیدا ہونا کچھ مناسب نہیں لگتا، اب ان کو ماں باپ نے علیحدہ کر دیا، ہم نے اس کا نطفہ مخلوط کر دیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے اس کا نطفہ مخلوط کر دیا۔ پھر ہم نے چاہا کہ باقی بھی تو کائنات آگے بڑھا رہے ہیں، مخلوقات آگے بڑھا رہے ہیں، چلو اس کو بھی آگے بڑھاؤ، لنبتلیہ فار فردر پریکٹسز، فار مور پروگریس، ہم اس نے نطفہ انسان کو آگے بڑھانا شروع، لنبتلیہ۔ پھر اللہ نے آپ نے کیا کیا، کہا میں فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سماعت کے سسٹم دیے، ہم نے اس کو بصارت کے سسٹم دیے۔ حضرت ایک سوال آپ کو تنگ کرتا ہے، ایک سوال ہم سب کو تنگ کرتا ہے، اگر ہم نہ جانتے ہوں تو ہمیں عذاب میں ڈالا ہوتا ہے دنیا نے، تشکیک کے فلسفیوں نے
रसल ने, डंकर ने, क्या स्टूपिड सी चीज है कि इसने रसल के 1947 में पूछा, हैव यू रेड द कुरान? तो उसका जवाब बड़ा मजे का, व्हाई शुड आई? ऑल गॉस्पेल ट्रूथ इज अ लाई। इंसाफ की कहना वैसे ये जवाब था 21वीं सदी के सबसे बड़े फिलोसोफर का ये जवाब था। आपको अच्छा लगता है ये जवाब? आप समझते हो ये सही है? मैंने वैसे अपनी एकेडमिक लाइफ में इतना स्टूपिड आंसर नहीं देखा। अगर आपने वो भी पढ़ी हो और ये भी पढ़ी, इट्स लाइक दिस, ये साइंसदानों से कभी अकल की बात नहीं निकलती है फ्रैंकली। हाँ, अपने काम के माहिर होते हैं, बहुत बड़े माहिर होते हैं, और उनके दलाइल मानने पड़ते हैं, उनकी तहकीक माननी पड़ती है। हमें ये खुदा ने हुक्म दिया कि अनफस व आफाक दोनों आयात को आपने पढ़ना है। मगर ये क्या तुम कोई कि आप किसी बहुत दानिश्वर से पूछो कि भाई सुनो कि आपने कुरान पढ़ा? इस द लास्ट ऑथेंटिक किताब है। और तो मैं अल्लाह से पूछता हूं, अल्लाह ने आज हम तुम्हारी बाइबल कोट कर सकते हैं? कहते नहीं, मेरी किताब है, मगर मैंने आपको इजाजत नहीं दूंगा, मेरी इस पर सैंक्शन मौजूद नहीं है। भाई आपको क्यों नहीं सैंक्शन मौजूद? कहता है बहुत तारीफ हो गई है, इसमें बहुत मिक्सिंग हो गई है, इसमें कौम यहूद में बहुत मिक्सिंग हो गई है, इंट्रोडक्शन हो गई है। मैं नहीं अब इसके पीछे, आई डोंट गारंटी रिवर्सेज ऑफ तालमुद, आई डोंट गारंटी रिवर्स। फिर अल्लाह ने कहा आप कुरान को क्यों मानते हो जी? हर जगह कुरान कुरान क्यों होता है, इसकी क्या तस्दीक है? तो उसने कहा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया और कयामत तक इसके हर हर्फ की, हर लफ्ज़ की हिफाजत करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? लोग कहते हैं, बहुत सारे प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफर्स कहते हैं, बहुत सारे स्केप्टिक्स कहते हैं, बहुत सारे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं, तमाम दुनिया के अगर सातों फिलोसफी को बस शाखी जमा करो ना, वो एक बार जरूर कहते हैं, देयर इज नो सेंस डाटा अबाउट गॉड। तो थोड़ी सी आपको अजीब फलसफियों की दोनों की, ये डंकन से भी किसी ने पूछा हैव यू रेड द कुरान? डॉक्टर से कहा नहीं, आई वॉन्ट रेड द कुरान। पर क्या मजाक क्या है कि तुम लोगों ने किताब पढ़ी नहीं है तो तुम किस बरते पे जाके इनकार की दास्तानें समेटते फिरते हो? मैं कि को पढ़ ले, सोच ले, गौर कर ले, उसके बाद एक लंबा सारा थीसिस लिख के कहे इसमें ये गलत वो गलत, तो उसका हम भी मान लें। हमारा भी शौक है खुदा से जान छूटे। बड़ा आसान तरीका आपको बता रहा हूं, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ गॉड, बड़ा आसान तरीका, कोशिश करके देख लेना आप। मैंने भी की थी, 50 साल की है, नहीं हो सकता ना, बट आई ऑलवेज काउंट मैन काइंड ऑफ वेरी ब्रिलियंट। अगर एक पीछे रह गया, दूसरा शायद ज्यादा सही निकल है। सारे का सारा इस्तेमाल ज़हन, सारे के सारे ज़हनी पेचीदगी इस उन्वान में है कि खुदा का डाटा कोई नहीं। अगर अल्लाह का डाटा कोई नहीं है, अब देखिए रसल क्या कहे, क्या आई कैन कॉल माई सेल्फ एग्नोस्टिक बिकॉज आई हैव नॉट रीच्ड एनी फाइनल कंक्लूसिव आर्गुमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, मगर एक आगे जाके सुनिए क्या कहता है। कहते हैं इफ आई हैव टू टीच पीपल अबाउट रिलीजन आई वुड टेल देम आई एम एथीस्ट। ये क्या तो कोई एकदम मैं अपनी तलाश की कमी का ऐलान कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बड़ी कोशिश की है, मगर मैं खुदा के वजूद पर कोई हतमी दलील नहीं ला सका। हाँ, अगर मैं लोगों को बताऊंगा, क्या लोगों को बेवकूफ बनाना आपने कि जब मैं उन तक जाऊंगा तो मैं सारे लोगों से कहूंगा कि आई एम एन एथीस्ट, मैं नहीं मानता खुदा। खातियों हज़रात, आजकल बड़ी फनी सी स्टेट्समेंट्स होती हैं। आइंस्टाइन पे कितना एतबार है, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़े कानून उसने दिए, कायनात बदल दी। मैंने एक दफा
لائف میگزین پورا لے اس کے ہیڈ پہ ایک ٹائٹل ہی ایک لگا ہوا تھا، دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. کہ کمال ہے، نہ بنائی اس نے، نہ اس کا پتھر رکھا، نہ بنیاد اٹھائی، نہ اسے اونچا کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا. اور جناب دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. میں نے ایک قرآن پڑھا، کہا وہ سوائے بنائنہا وعیدہ، اس ساری کائنات کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا. وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا وَعِيدًا إِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور ابھی بنایا نہیں ہے، بنانا ختم نہیں کیا، ہم تو اسے وسیع تر کر رہے ہیں. And I again remembered کہ I read that first page statement دیکھی، the expanding universe. بہت مدتوں کے بعد، سالہ سال، سینچریز کے بعد ایک فرزند آدم کو پتہ لگا کہ ابھی یونیورس پھیل رہی ہے. بتانے والے کی قدر ہی کوئی نہیں، فرسٹ انفارمیشن والے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اللہ کا نام ہی کوئی نہیں بیچ میں. ایک بات تو بتاؤ، ہاؤ کوڈ آن گاڈز ارتھ بھی کسی محمد کے زمانے میں پیدا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد تو محمد کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے جاتے. اب اسے کیا جب وہ پیدا ہوئی کیا تھا زمانے؟ لیبارٹریاں تھیں، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی تھی اس وقت، کوئی کیمبرج تھی، آکسفورڈ تھی، کچھ زمانے کے بڑے بڑے دانشوروں کے کلام تھے اس وقت جب محمد رسول اللہ. ایک نیٹ شارٹ میں ایک ہسٹورین نے کہا کہ the only history was of Arab was all Arabs were against all Arabs. بس مختصر یہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی زندگی دیکھی ہے، اس زمانے کا عرب دیکھا ہے، اس زمانے کا عرب ملک دیکھا ہے، معاشرہ دیکھا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان کی خاصیتیں نہیں بتائیں. اتنا کیا گزرا عرب، یعنی مختصر یہ کہ اور عرب اور اگینسٹ اور عرب، ہر الٹی سیدھی حرکتوں کے وہ مالک تھے. ہبل کہاں سے چلا؟ اپولو یونان سے چلا، گریس میں آیا، کریٹ میں گیا، چلتا چلتا بالآخر اپولو ہبل بن کے مکہ مکرمہ میں آیا. بڑے لمبے سفر ان بتوں نے بھی طے کیے نسل انسان کے بہکاؤں کے لیے. تو یاد آتا ہے دیکھو سومرین سیویلائزیشن، دو دریاؤں کے ساتھ بیچ میں ایک خوبصورت تہذیب، پہلا انسان، پہلی تہذیب، بڑی مزے کی. اگر اب بھی آپ اس کے سنگس دیکھ لیں پرانے کہ دو دریاؤں کا میٹھا پانی، کیا خوبصورت فصلیں ہوں گے ان میں. ان لوگوں کے آپ علم کو دیکھو، زبان کے بانی ہو گئے. آپ کے وہ آباء و اجداد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے لیے زبان تخلیق کی. یہی وہ لوگ ہیں جن کی عورتوں کو احسان ماننا چاہیے. پہلی چکی انہوں نے بنائی آٹا پیسنے والی. وہ بنی آدم کے سردار ہیں مگر معقول ہیں، عقل والے ہیں، دانش مند ہیں. پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، فصلیں ہو جائیں، موسم بگڑ گیا، پانی سراب بن گیا، کچھ بھی نہیں رہا. کوشچن ایک پیدا ہوا، وائی پہلے کیا تھا اب کیا؟ پتہ لگا پہلے وہ ایک مونوتھیزم کے شکار تھے، خدا واحد کی پرستش کرتے تھے. اور آخر میں کیا ہوا؟ اشتار وہاں تھی، حبل وہاں تھا، آمن را وہاں تھا، بتوں کے انبار لگے ہوئے تھے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، اللہ ہدایت دینے والا جس کو چاہے. ایوری تھرڈ ہندو ہیز اے گاڈ. اور اگر ٹوٹل آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 33,000 بت ہیں اس میں. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کیا کافری ہے. مگر خاتون حضرات، ایک آخری پرپس جو اللہ نے زندگی کا، ابدیت کا، ازلیت کا قانون بنایا، اور اس ابدیت اور ازلیت پہ صرف ایک چیز حاوی ہے اور وہ عقل انسان ہے.
اور پوری عقل انسان کا صرف ایک مقصد بتایا، ایک مقصد۔ چوتھی آیت ہے جو مینٹل اینتھروپولوجی کو رول کرتی ہے، تمام مقاصد زندگی کو یہ 4 آیات رول کرتی ہیں، اوریجن سے لے کر انجام تک یہ 4 آیات ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، اور آخر میں إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ تمہاری تمام زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ جس کا ہم انکار کرتے ہوئے اتنا مزہ دیتا ہے، ہمیں اتنی زندگی دیتا ہے، اتنی فراغتیں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جس کا انکار جو داعش کی طرح نسلیں اجاڑ دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں پاکستان میں ایک مکتب فکر کا انکار کیا تو پچھلے 15 سال سے ہم قتل و غارت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر خدا کیوں نہیں ہمیں پناہ کر دیتا؟ ہم جو اسے نہیں مانتے، ہم اس کی ناشکر گزاری جو کرتے رہتے ہیں، وہ کیوں نہیں ایسے کام کر لیتا؟ خاطر وضاحت اس کا بنیادی اصول ہے کہ جب مسلمان تنگ ہوئے، اہل کفر کی امارات بڑی تھیں، ان کے بازار سجے ہوئے تھے، رونق پذیر تھے، مال و اسباب ان کے پاس سے، سرداران قریش جب چلتے تھے بازاروں میں تو لمبی لمبی ٹرینز پیچھے چلتی تھی لباس کی، جن کو بے شمار غلام اٹھائے پھرتے تھے۔ ابو جہل اسی طرح چلتا، محمد نے کیا چلنا تھا؟ جن کے بازو بھی اتنے تنگ تھے، بازوؤں پہ چڑھائے نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی مال کی یہ کثرت تھی، اور بعض بن جبل نماز پڑھا رہے تھے تو پاس سے گزرتی ایک خاتون نے کہا، مسلمانوں اپنے امام کا سطر تو نہ ہو۔ 12 سال کا بچہ امامت کرا رہا تھا، اور اتنی غربت کا عالم تھا کہ اتنا لباس کم تھا کہ اڑیاں ہو رہے تھے، تو پاس سے گزرتی ہوئی ایک خاتون نے کہا کہ یار کمالو کیسے مسلمان اپنے امام کا سطر تو ڈھانپ کے اس سے امامت کرو۔ حضور حضرت اس ماحول میں یا اس پس منظر میں مسلمان جلتے نا، بار بار گئے کہ یا اللہ ہم تو تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری پرستش ہو رہی ہے، صبح و شام الحمدللہ رب العالمین ہو رہی ہے، تو یہ تو میرے ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم بھوکے مر رہے ہیں، افلاس زدہ ہیں، ہمیں روزوں پہ لگا دیا ہے، ان کو ایسے ویسے ان کو صرف افطار پہ رکھا ہوا ہے، حکم دھا گئے۔ تو خدا نے کہا دیکھو اگر ایک مصلحت حائل نہ ہو، ایک مصلحت حائل نہ ہو تو میں اہل کفر کے در و دیوار چاندی بلکہ سونے کے کر دوں۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ کسی نے مسلمان ہی نہیں رہنا، تو سیدھی سی بات ہے۔ مصلحت یہی تھی نا کہ ہم دوسروں کی ترقی اور تمدن سے کبھی ایک دم پچھلی دہائیوں میں جب ہم لوگ کسی سے بحث کرتے ہیں وہ کہتے تھے سنو، اگر اللہ کو وہ قوم عزیز نہ ہوتی تو ان کے مال و دولت کیوں زیادہ کرتا، اور اگر تم مسلمان ہی اگر بہتر ہوتے تو تمہیں کیوں نہ مال و دولت دے دیتا؟ یہ آرگومنٹ ہوتے تھے، اور اللہ کہتے تھے کہ مصلحت مانے نہ ہوتی تو میں ان کے در و دیوار چاندی کے بلکہ سونے کے کر دیتا۔ ساتھی حضرات کچھ نہ کچھ تو ہے، کسی چیز کی پردہ ہوگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت گرامی مرتبہ موتا سے گزر رہے تھے، سفر موتا سے، تو رستے میں ایک گلی سڑی بکری، عفونت زدہ بکری بہت بری بدتر حال میں نظر آئی، تو حضور نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر اللہ کے نزدیک اس بکری کی، اس دنیا کی قیمت اس بکری جتنی بھی ہوتی ہے تمہیں ضرور دیتا۔ یعنی اتنی حقیر چیز کو کیسے ویلیو دے، وہ کیسے تمہیں پکڑا؟ تو خادم آزاد اس کے عوض نے ایک بہت بڑی چیز آپ کو دے، اٹس ویری امپورٹنٹ، ہمیں اس کا خیال کیا کہ کیا اس نے ایسا دیا، کیوں ہمیں اتنی مصیبت میں ڈالا؟ پروردگار فرمائے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان. ہم نے انسان کو دولت عقل و شعور بخشی، امانت دی. یہ کسی کی عقل اس کی اپنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے لفظ امانت استعمال. اسے یہ نہیں کہا تمہاری ملکیت ہے، یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے تم نے وہ ٹاسک حل کرنا ہے جو پہلے وہ کر رہا تھا. انا ہدینا السبیل اما شاکرا واما کفورا. تم نے اگر دنیا اور دین کا مقصد جاننا ہے، اس کی پرپز فل دیکھنی ہے، تمہیں واپسی کرنی ہے، میری طرف آنا ہے، میں نے تمہاری امانت سنبھالی ہوئی ہے. حضرت اس نے یہ کہا کہ میں نے بھی تمہاری امانت سنبھالی ہوئی ہے، کوئی تم بھی میری امانت سنبھال کے جانا. وہ امانت کون ہے جی جو اس نے ہمیں سنبھالی؟ وہ ہے آپ کی اپنی ملکیت، وہ جنت. انسان زمین پہ ہے، جنت نہیں ہوئے گی. نہ زمین جنت بن سکتی ہے. یہ زمین قید خانہ ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اب دنیا سجن المومن. اسے آرام نہ ڈھونڈو، اس میں یہ آرام کے لیے نہیں ہے، آپ کی آسانی اور کشادگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا قید خانہ ہے. یہاں کچھ تکلیف ہوگی، یہاں کچھ پرابلمز ہوں گے، کچھ کمی و بیشی کے مراحل سے آپ گزرو گے، مگر اگر تم ثابت قدم گزر جاؤ تو آپ کی امانت آپ کو لوٹا دے گی. خالی آزاد اللہ کے 3 نام تھے اصل میں. ایک نام تھا مرید، ایک تھا قدیر، ایک تھا متکلم. ارادہ کرتا تھا، قدرت رکھتا تھا اور کلام کرتا تھا. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ جب ہم ارادہ کر لیتے کہ کام کو پورا کرنے کا، ہم پھر کہتے ہیں کن فیکون. ہم کہتے ہیں ہو جاؤ، پھر ہو جاتا ہے. مگر ہوا یہ کہ جب ہمیں جنت سے رخصت ہوئی تو ہمارے بیگ میں سے نا یہ انسٹرومنٹ نکال لیا گیا. مسافرت میں اور چیزیں دی گئی، میں کہا یہ نہیں دیں گے، یہ قدرت والی چیز نکال. ارادہ کرو گے، سوچو گے، بہت بڑے بڑے پروگرام بناؤ گے. تم مرید ہو، تم متکلم بھی ہو، بڑی بڑی باتیں کرو گے، بڑے بڑے افسانے تراشو گے، مگر قدیر اس نے سی. آپ کو یاد ہے جنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب آپ جنت میں جاؤ گے، اب تو ہمارے جنت کے کانسیپٹ ہی بڑے بڑے بچپن کے ہیں، وہ جو علی بابا کے زمانے کے سنے ہوئے تھے. میں نے تو ایک ہی دفعہ قرآن پڑھا، جنت سے آپ کو دیکھ کے نا میرے تو حواس ہی خراب ہو گیا کہ یہ کس قسم کی جنت ہے. حضرات ایک چھوٹا سا اندازہ جنت کے بارے میں ہے کہ ارضها السماوات والارض. اس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی بڑی ہے. پہلے بہت ساری دنیا کے عبدالآباد تک سائنسدان پہلے اس کائنات کی چوڑائی شڑائی ماپ لیں، پھر اس جیسی 7 اور اکٹھی کرنی پڑے گی، پھر جاگے ان سب کی جو لمبائی ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے. کانسیپٹ ہی بدل جائے. تو خالی نظر میں نے سوچا کہ بڑا مشکل کام ہے، اتنی بڑی جنت کو بھی ہم کیا کریں. میرا خیال ہے ہمیں کوئی اور بارگین اللہ سے کرنا ہے، کوئی ایزی سا. پھر مجھے خیال آیا کہ بالکل ہمارے پاس جو ایک گیلیکسی اتنی چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی. ایسی تو 1000 جنتیں اس سے بہت بڑی ہیں، 1000 لاکھوں گنا، مگر اس کے پاس صرف 1 خرب ستارے جو 7 کھڑی میں گیلیکسی، اینڈرومیڈا گیلیکسی، اس میں 1 خرب ستارے. میں کہا آپ کو اچھے لوگ مل ملا کے عبادت کر کے اللہ کو منا منو کے اس سے درخواست پیش کی جا سکتی ہے کہ جنت نہ سے یار ادھر سے 7 ستارے دے دو. کیا ڈرا کہ اتنی بڑی جنت نہ صحیح، ہم نے کون سا حیث کرنی ہے، ہم بھی صبر کر کے، مگر ایک اہلیت دے، ہمیں ایک اہلیت ہے. وہ اقبال نے کہا نا گفتم جہان ماں اویا وہ تو مساگر. انہیں پوچھا، کہتے اقبال نے حضور پروردگار گیا نا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا
گفتن جہانی ماں اور تو بھی سعادت کہ میرا جہان تجھے اچھا لگا. گفتم کے نمی سعادت. میں نے ایسے وہ ہی تھا نمی کچھ اچھا نہیں تھا. اچھا فکر کیوں کرتا ہے؟ گفتند کے برہم زد اس جہان کو تباہ کر دے اپنی مرضی کا بنا رہے. کوئی طاقت چاہیے, کوئی سلوک چاہیے, کوئی اختیار چاہیے. حضرت اب کوشچن یہ ہے کہاں سے وہ طاقت لائیں؟ کچھ لوگ ہوئے نا, کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی بڑی بڑی آیات دیکھی. ان کو رول کیا ملا؟ انہوں نے اس امانت کے تصوف میں کیا کیا؟ ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت میں نے دیکھا اللہ کو ابراہیم سے بہت پیار تھا, بہت. ہمیں بھی ہے, اس لیے کہ ہمارا نام ابراہیم نے رکھا. ہمارا نام نہ سنی رکھا گیا, نہ بریلی رکھا گیا, نہ یہ نہ وہ. ہمارا نام ہمارے باپ ابراہیم نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم. ہم سب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت. بہت مزہ آتا جب ان سے why do I always confused about my sense of priorities? Why do I particularly was fixed on having a top priority in my life? I would say this I have inherited from my father Ibrahim. ملت ابھی مجھے لگتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. مجھے لگتا ہے اب بیٹے ہیں اس کے, کیونکہ اگر میری اس سے جنریشن بھی نہیں ہے, اگر میرا اس سے کوئی بایولوجیکل رشت نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, میری تو سوچ اس کی ایسی. مجھے اللہ نے پہلے بتایا کہ دیکھو میں نسلی وسلی چیزوں پہ نہیں جاتا. ہاں اگر تم ایک جیسی سوچتے ہو, ایک جیسا بہیو کرتے ہو, ایک جیسا اخلاص رکھتے ہو, ایک جیسے محبت رکھتے ہو, تو تم سب ایک ہی. میں نے ابراہیم سے اخلاص. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس نے کہا آج میں پہاڑوں پہ چڑھ کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا, تو نوح نے کہا بیٹے یہ نہ کر, یہ نہ کر, یہ مت سوچ. آج اس کے عذاب سے زمین پہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. But he was wrong. He thought wrong. اگر اس پہ عقل ہوتی وہ صحیح سوچتا, وہ سنت نوح پہ ہوتا, بیٹا باپ کی سنت پہ نہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا میں نے بہت سارے تجربات سے گزار لیا, بڑی آزمائش ہے. He stood his ground. Abraham stood his ground. تو کہا انی جائلوں کا للناس ہے امام. ابراہیم ایک بندے کا نہیں, پوری نسل انسان کا امام مقرر ہوا. باپ تھا, بڑی محبت تھی اس کو اولاد سے, پھٹو پھٹ بول اٹھے کالا ومن ذریاتی. اللہ میرے بیٹوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے آنے والوں کا کیا ہوگا. کالا ومن ذریاتی کالا لا ینال احد الظالمین. کہ ابراہیم جو تیرے طریقے پہ چلے گا, تیرے خیال کے مطابق زندگی گزارے گا, تیری محبتوں کے نشانوں پر اپنے پاؤں رکھے گا, اس کا بھی ہم وہی رتبہ کریں گے جو تیرا کیا ہے, مگر ظالموں سے عہد نہیں باندھیں گے. ہم ظالموں سے عہد نہیں باندھیں گے. اتنی محبت پاکستانی میسیجیبل. آپ تو بات میں کہ اللہ کو ماننے میں پڑے ہوئے, پھر آپ نے سوال کیا پتہ نہیں اللہ ہماری سنتا بھی ہے کہ نہیں. 1000 بخشش کے اس کے بعد ہے تمہارے شک نہیں جاتے, آپ گھبرائے جاتے اور رونا پیٹنا پڑا. گلٹ ہمیں نہیں چھوڑتا. ہمیں امید مغفرت کیسے آئے؟ ہمارے گلٹ ہمیں نہیں. بھائی غلطی ہو گئی, تم نے اس کے سامنے غلطی کی جس نے تمہیں کہہ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میں جانتا ہوں تم نے بڑے بڑے گناہ کیے. اب اس سے زیادہ وہ کیا کہ ڈیٹیل دے دے, لکھ کے بتا دے, لسٹ نکال دے. obviously he knows it. He knows it. آپ کی کیپیسٹی جانتا ہے, آپ کے برداشت جانتا ہے,
اس کو پتہ ہے آپ غلطیاں کرو گے، غلطیاں کیا بڑے بڑے گناہ کرو، مگر پھر کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہہ رہو تم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، مگر سب سے بڑا گناہ تو نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس دیکھو آیت میں کتنا عجیب و غریب جوڑ، گناہ کا جوڑ رحمت سے ہے، ارے گناہ یا گناہ کا جوڑ رحمت سے پڑ گیا ہے، اور اللہ یہ بڑی غیرت کھاتا ہے اس بات پہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہے، بڑی غیرت کھاتا ہے اس بات پہ۔ تمہارا گناہ تو ذاتی ہے، پرسنل ہے، چھوٹا سا ہے، ٹیمپورل ہے، اتنا سا تو ہے، کیا اس کی رحمت میں اتنی سی ہے؟ پر وہ مولوی نے کوئی اجازت داری لی ہوئی ہے ہمیں گناہ سنانے کی، اسے پوچھو یار تیری ہے تو تو سنبھال کے گھر لے جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا نا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے رحمت کی دعا، انہوں نے کہا اچھا کی، تو نے کہا یا رسول اللہ صرف مجھے ملے، وہ لوگ تو ٹھیکے دار ہیں۔ حضور نے تعجب کیا، بھائی اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتا، اپنے گھر کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتا، بچوں کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ وہ رحمت لا کے بیٹھ گیا اس کو، کہتے جی مجھے ملے اور کسی کو نہ ملے۔ اللہ کو تو آپ چیلنج نہیں نہ کر سکتے، ان اللہ یغفر الذنوب۔ دیکھو یار اتنی کلین اسٹیٹمنٹ قرآن میں بہت کم ملتے، کس کو سناؤں اور اس سے پوچھوں پھر بھی تو خدا بے شک کرتا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک بلا شبہ تیرا رب کریم ہر گناہ معاف کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا اس کو کوئی پرواہ نہیں، بلا شک، ان اللہ بلا شک بلا شبہ، ہی asserts his claim کہ میں تمہارا ہر گناہ معاف کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تم سمجھتے ہی نہیں ہو میری مغفرت اتنی چھوٹی ہوگی کہ دو گھروں میں بانٹ کر میں غریب ہو جاؤں گا، میری رحمت اتنی کم ہوگی، سختی تو تمہارے مزاج ہے، جہالت تو تمہارے میں، کنجوس تو تم ہو، اتنی سی رحمت ملے اسے گھر میں چھپا کے بیٹھ جاتے ہو، تم ہی لوگوں پر رحم نہیں کرو، کرم تمہارے دل سے غائب ہے، رحم تمہارے دل سے غائب ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی، نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی۔ دیکھا دیکھیے آپ ایک حضور کا بڑا ایک کریمانہ سا جملہ ہے، اب ویسے دیکھو تو ایک عام سی اسٹیٹ، غور سے دیکھو تو اس حکمت عالیہ کی آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کا ارشاد فرمایا شراب خور بت پرست، مانو گے اس بات کو؟ فرمایا شراب خور بت پرست ہے۔ عقل کی کتنی اہمیت، جس کو ہوش نہیں نا اس کو خدا نہیں مل سکتا۔ یہ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور اللہ کے جانور انسانی کا، he has not differentiated between man. He has simply said کہ there are animals، کون؟ جو غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، ان کی صلاحیت فکر مفقود ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، جس نے سوچا ہی، جس نے سمجھا ہی، اس کو عقل ہی نہیں، وہ جانور ہے، وہ درجہ انسان تک ترقی نہیں پاتا۔ خاتون حضرات، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، پھر ہم ابراہیم کو کائناتوں کی، زمینوں کی تمام ملکیت کے ہم نے مناظر سکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ ہے وہ، مگر کس چیز کے ساتھ؟ وائی؟ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو نو کیوں ابراہیم کی اتنی عزت ہوئی،
میرا باپ ٹھہرا، آپ کا باپ ٹھہرا، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کیا صفت تھی ابراہیم؟ وہ جو امانت دی تھی نا، اسے بڑی سنبھال کے ابراہیم نے جو اللہ سے لیا تھا نا، I can only say کہ in the entire ages which passed, the best utilization of this mind, intelligence, intellectual capacity was only exhibited by Ibrahim. جتنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اس پورے دور میں ہمیں عقل و معرفت اور شعور کی وہ ایکسپلائٹیشن نظر نہیں آتی جو حضرت ابراہیم کی تھی۔ پروسیس کیا تھا؟ پروسیس وہی تھے جو آج کا ہارورڈ کا اسکالر گھر بیٹھے ہوئے کر رہا ہوتا ہے، یا جو آکسفورڈ کا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ پروسیس انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لاجک تھا۔ ابراہیم واز یوزنگ ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، دو ہی طریقے ہیں حقیقتوں تک پہنچنے کے، اور ابراہیم ان کو فلی ایکسپلائٹ کر رہے تھے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے خاتون حضرات کہ میں پہلے سے ایک دلیل قائم کر لیتا ہوں اور پھر اس کے مطابق میں تمام کائنات کی چیزوں اور تناظر اس تناظر میں دیکھتا جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا طریقہ استعمال کیا، انہوں نے ایک پروپوزیشن بنائی، انہوں نے سوچا اگر کوئی خدا ہے تو وہ لازوال ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ پروپوزیشن سادہ تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ سو جب چاند چڑھا فرمایا ہاؤذا ربی، یہ جرم میں نہیں آتا۔ جب حصول تعلیم سے گزر رہے ہو آپ تو پریکٹیکلی کسی قسم کا بھی ایسا یہ کفر نہیں ہوتا، یہ کوئی چیز۔ ابراہیم نے سامنے فرمایا یہ میرا خدا ہے، ہو سکتا نہیں کہا ہاذا ربی، چمکتا ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا میں تو زوال پذیر کو خدا ہی نہیں سمجھتا۔ پھر جب سورج چڑھا شمس بازغہ، کہا یہ تو بہت روشن ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ ضرور رزاق کے عالم ہے، یہ بڑا ہے، یہ خدا ہوگا۔ پھر چیک کیا، کچھ عرصہ بعد گزرا کا یہ کمال ہے، ایک چھوٹے سے بادل کا سایہ بھی اسے اجل کر دیتا ہے، یہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ حضرت آزاد فائنلی اس سے کہ کوئی ڈوبنے والی شے خدا نہیں ہے۔ اس ڈیڈکشن سے وہ اپنے خدا واحد کے نظریے پہ پہنچے۔ یہ فلسافک ہے، یہ پیور ریزننگ ہے، یہ منطقی طریقہ کار ہے، اندھا دھند نہیں ہے۔ صرف وہی پہ وہ پیغمبر منتخب نہیں ہے، وہ عقل پہ سوچ پہ، یہی وہ رستہ تھا۔ جب انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ خدا ہے اور خدا لازوال ہے، خدا زوال پذیر نہیں ہے، تو پھر ایک دن کہنے لگے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا؟ اب دیکھو اللہ میاں کو کتنا تعصب ہے عقل کے ساتھ کہ جب اس کو پیدا کیا بڑی بانکی سی تھی ہے، بڑی خوبصورت تھی بہت، تو اس کو چل کے دیکھا، اس کی نرد دیکھے پرت دیکھے مسحور کن کیا حسینہ تھی، تو فرمایا اللہ نے اوہ واٹ اے بیوٹیفل کریشن یو آر، عقل کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا حسین شے میں نے تخلیق کی ہے۔ پھر اسے ایک وعدہ کیا، کہا دیکھ جو لے گا تیرے ذریعے لے گا، جو ضائع کرے گا تیرے ذریعے ضائع کرے گا، تو ہی ان پہ حکم بنے گی، تو ہی فیصلہ کرے گی کہ میں نے کس کو کیا دینا۔ تو یہ وہ خوبصورت شے حضرت ابراہیم نے حاصل کر، بالکل جب عقل کو استعمال کیا
مگر ساتھیوں آزاد عقل خالی استعمال پہ مشتمل نہیں ہے. عقل سے وہ نتیجہ بھی تو نکلے جو اللہ کو منظور ہے. ایک صحت مند عقل غرور کو تو نہیں لے جاتی, انانیت کو تو نہیں لے جاتی, کمپلیکسٹی آف دی سیلف کو نہیں لے جاتی, کلیرٹی کے مقاصد کو جاتی, الجھنیں دور کر. میں ایک استاد چھوٹا تھا تو ایک دفعہ رستے میں تھا تو ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کا فون آیا, کہتے پروفیسر صاحب شکریہ. تو میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. کہنے لگے میرے ذہن میں کچھ مسائل تھے, میں رستے میں آپ کی پس حجاب پڑھتا چلا آیا تھا تو میں اتنا کلیئر ہوں, میرا دل تھا کہ میں فوری طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں. ایز اے ٹیچر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اگر انسانوں کے کنفیوژن دور ہو جائے, اگر انسان یہ جان لے کسی قسم کی ایجوکیشن سے, تو میں جب ان مسالک کی طرف دیکھتا تھا, ان مذاہب کی طرف دیکھتا تھا, ان کے آمکانہ تسلسل کو دیکھ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. اینڈ ایوری باڈی وڈ کلیم, ایوری وڈ سے وی آر دی رائٹ. تو میں پتہ نہیں آپ پاکستان جا کے حسن ابدال کو گئے کہ نہیں گئے. حسن ابدال پر دیر واز اے لٹل وال. جب آپ ٹیکسلا سے گزرتے ہو نا تو دیر واز اے لٹل وال. اس وال کے اوپر اٹ واز ریٹن کہ بائی دی آرڈر آف دی کنگ آف انڈیا ذل الہی جلال الدین محمد اکبر, اے سلیو گرل, اے ڈانسنگ گرل were buried alive in stone. اور یہ جب وہ دیوار بنی نا اس کے حسن ابدال کے سامنے, تو اس دیوار کے اوپر یہ لکھا ہوا کہ بائی دی آرڈر آف جلال الدین محمد اکبر the monarch of India, the greatest king then, اس کے حکم سے a singing girl is buried alive in this small piece of the wall which was there in Hassan Abdal. اتنا بڑا نہیں تھا, میں اس دیوار کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی چیخیں سنا کرتا, ویری سینسٹیو. میں سوچا ابھی سانس لے رہی ہوگی, اب یہ چیخ رہی ہوگی. یو نو ٹوڈے آئی فیل دی سیم اباؤٹ دی اسکولز آف ریلیجن. اب میں وہی کچھ فیل کرتا ہوں. یہ جو بند کی چار دیواریں میں دفن ہے, وہ بریلی کی چار دیوار میں اسکول دنیا میں ایک اسکول چھوڑتے ہو دوسرے میں جاتے ہو, یہ اسکول اس میں ہے, وہ اسکول اس میں ہے. کیا پاگل ہو گئے ہم لوگ کہ ہم نے دیواروں کو مکفن کر لیا ہے, مذہب کو ان میں دفن کر دیا ہے. مانو تو یہ نہیں مانو, ہم تو سیدھے سادے سے ابراہیم ہیں. ہوا سماکم المسلمین, میرا نام تو ابراہیم نے مسلمان رکھا. وائی شوڈ آئی بی کالڈ بائی اینی ادر نیم ایگزسٹنگ ان دس سوسائٹی. اسلام کو سب سے بڑا ڈیمیج یہی پہنچا. حضرت جب ابراہیم علیہ السلام اس امانت عقلیہ کو استعمال کیا, اللہ کو ان پہ ناز ہوا. وہ چیز ان کو عطا کی جس کی آرزو میں ہم مرے جا, ہم جس کا سوچ بھی نہیں سکتے. خیال میں کیا نہ کسی کا دوست بھی ہو سکتا ہے. کیا ہم حقیر لوگ اس قابل ہیں کہ کائنات بالا کا سردار ہمیں دوست بنا لے؟ سبحان اللہ تعالی العزیز. اسی لیے کما صلی تعالی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. کانٹ یو ٹرائی اٹ ناؤ؟ اب نہیں آپ کوشش کر سکتے ہو؟ کیا آپ کے خیال میں خدا اتنا دور چلا گیا ہے کہ اب اس سے دوستی نہیں ہو سکتی, اس سے محبت نہیں ہو سکتی, کیا ہم اس کی بندگی نہیں کر سکتے؟ کیا خفیہ ہماری رگوں میں ارتعاش نہیں آ سکتا اس کی محبت کا؟ آپ کو پتہ ہے دوستی وصال سے نہیں پہچانی جاتی, دوستی وصال سے نہیں پہچانی جاتی. مل جاؤ گے تو دوستی ختم, محبت ختم. اصل میں محبت اور دوستی کا امتحان فراق ہے, علیحدگی ہے, جدائی ہے. محبت میں وصال کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو نبی دانی حدوث,
تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے شوق بے میرت سے وصل کہ وصل سے محبت مر جاتی ہے. تو نویدانی ہنوز شوق بے میرت سے وصل سے محبت مر جاتی ہے. چیز حیات دوام. یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ طویل زندگی کس چیز میں ہے؟ سوختہ میں ناتمام. آہستہ آہستہ جلتے رہو، آہستہ آہستہ جلتے رہو، چھپ چھپ کے آرزو کرتے رہو، اپنے خدا کی یاد میں رہو. یہ بڑی کائنش ہے، اللہ نے ان کو سستے بندوبست نہیں کیے ہوئے. اگر تم کوئی عذر کرو نا، کوئی عذر کرو تو خدا کہتا ہے میں نے تمہیں فل لبرٹی دی ہے. وہ دیکھو شخص کو جو مچھلی کے پیٹ میں گرا تھا، ہے نا، اس نے آپ کو تسبیح کا طریقہ بتا دیا. وہ شخص مچھلی کے پیٹ غرا تھا. ادھر کیا حال ہے جی عورتوں مردوں کا؟ ایک آیت کریمہ پڑھنے کے لیے 1 لاکھ اگربتی سن گئے ہوتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرے، ٹیکنیکل 1000 رنگ دیے جا رہے ہیں، کپڑے سیدھے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے پردے. بھائی تم نے نہیں اندر، تم ناپاک، یہی آئے گا وہ ناپاک. کیا آیت کریمہ ذنون نے اسی طرح پڑھیں گے. ذنون نے کیا آیت کریمہ اسی طرح وزنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وہ تو کہتے ہیں بڑا برا حال جس حالت کو اللہ نے ظلمات کہا ہے قرآن حکیم میں. اور کتنا اچھا، کیا غلاظت تھی ادھر. مچھلی کا پیٹ، بدبو، اتنی اصلی بدبو، یہی کہ نامینل نہیں تھی. جب باہر نکلا ذنون تو اس کا بدن گل چکا تھا، وہ آ رہی. پھر اللہ نے ایک کدو کی بیل لی، ایک کدو کی بیل چھوٹی سی نازک. کدو میں سے بڑا اچھا پھل گھروں میں آم پکایا تھا. ایک تو کدو نے آرام دیا اس کو، اور دوسرے سب سے بڑا کمال یہ کہ اللہ کے رسول کو کدو بہت پسند تھا. اور ہمیشہ جب کدو کا سالن بنتا تو انگلیاں ڈبو ڈبو کے کدو نکال کے کھاتے تھے. یہ اللہ، یہ اس کی بنیادی سی وجہ کہ جب کدو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو جب حضرت ذنون باہر نکلے تو ان پہ ان کا بدن گل چکا تھا. میں نے کہا میرے ساتھ ڈاکٹر بہت بیٹھے ہیں، آئی وڈ سجیسٹ کاش کہ ہم کسی لیبارٹری میں اس کی بھی پیسٹ بنا کے جلے ہوئے پہ کر دیں. تو خلیل حضرات جب یہ حال ہوتا تھا تو اس کدو کے میں سکڑ گئی، سوکھ گئی. حضرت یونس بن متی نے گلا کیا کہ مالک و کریم، اتنی بڑی کائناتوں کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، مجھ کو چھوٹی سی شاخ سے سکون مل رہا تھا بڑے بڑے پتوں سے، اس لیے کیا آپ کا بگاڑا تھا کہ اس کو سکھا دیا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ دیکھو کون مہربان ہے، ذنون مہربان ہے کہ اللہ مہربان. اس نے کہا ذنون جب 1 لاکھ کے شہر کو بددعا دے کے نکلا تھا تو پتہ نہیں لگا تھا کہ ہمیں اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. جب 1 لاکھ کے شہر کو بربادی کی خبر دے کے نکلا تھا تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کتنا اپنے بندوں سے پیار ہے. ہم کیسے انہیں تباہی و ہلاکت کی نظر کرتے. ہم تو آخری لمحے تک، جب کتنے مزے کی بات ہے، آخری لمحے تک خدا آپ کو چانس دیتا ہے. آخری لمحے تک سکرات جب تک شروع نہیں ہو جاتا آپ واپسی کر سکتے. سکرات صرف ایسا وقت ہے جہاں پلٹ جاتی ہے، ویژن پلٹ جاتے ہیں. یو اسٹارٹ سینگ دی ادر ورلڈ. اب واپسی ممکن نہیں ہوتی. یہی جو بات اللہ نے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب آپ اگلی دنیایں دیکھنا شروع کریں پھر ادھر دنیا آپ کے ویژن میں بلاک ہو جائے. لازم ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اب اگلے جہان کی تیاری کرو. اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر سکرات تک بھی تمہارا احساس ٹھیک رہے، تم غور و فکر کر کے ایک اس لمحے میں بھی اپنے خدا کو پہچان لو تو ہم آپ کرنے والے.
ہم معاف کریں. اتنا کھلا دروازہ تو کوئی بھی نہیں دے گا جتنا اللہ کے ہاں معافی کا ہے. مگر شاید ہم بے توار ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ واقعی اتنی معافی دے گا. اور کچھ ہمارے احساس گناہ ہمارے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کتنے گناہ ہیں, کتنے بڑے گناہ گار ہیں, کتنے ظالم ہیں, مگر اس کا وقفہ بہت ہو رہا ہے. سمجھ لیں, اس کا وقفہ بہت ہو رہا ہے. حضرت نے اتنی جلدی میں آپ سے بولے کہ میں اپنی فیوریٹ دعائیں نہیں پڑھ قاعدہ اور کرینہ شاید موسموں کا اثر ہو اس وجہ سے. میرا کہ یہ وہ عقل کا صحیح استعمال, صحیح شناخت, یہ وہ اگر آپ کے دل میں ایک کرینہ پڑ جائے, سیکھنا پڑ جائے, سوچنا پڑ جائے, تو اصل میں یہ وہ آیات ہیں جو آپ کو کائناتوں کی بیان کرتا ہے. ایک صحیح سوچ, ایک صحیح بیلنس تھاٹ اور اس کے مطالب کو خدا رول کر رہا ہو, اور کسی قسم کی کوئی سختی نسل انسان پہ نہیں ہے قطع. دیکھو اب اللہ کو یاد کرتے ہوئے کوئی کرینہ نہیں چاہیے, کوئی کرینہ نہیں چاہیے. میں نماز میں جاتا ہوں وضو کرنا ہے, میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے اس کے لیے مینرزم چاہیے. مگر کیا یہ سب کچھ خدا کے لیے چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب, کھڑے یاد کرو, بیٹھے کرو, کروٹوں کے بل کرو, سفر میں کرو, چھت پہ کرو, زمین پہ کرو, گالوں میں کرو, مچھلی کے پیٹ میں کرو, جہاں مرضی کرو. اللہ کہتا ہے اگر یونس تصویر کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے. سوچو نا کہ کتنا بڑا کریم ہے وہ, اور تھوڑا بہت اللہ کو یاد کرنے سے کیا کچھ آپ کو حاصل نہیں ہو جاتا. مگر طریقہ بتا, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقے غلط ہیں کہ ایک مقصد کے تعین سے اللہ کی تصویر کرنا غلط ہے, وظائف کرنا بہت ہی غلط ہے. اور اگر اس کے مقاصد پورے نہ ہوں پھر اللہ بھی نہ سچا نکلا, آپ بھی نہیں سچے نکلے. یہ غلط ہے طریقہ. خدا کہتا ہے مجھے صرف ایک ہی انداز ہے یاد کرنے کا, فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم, مجھے ایسے ہی یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے, مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے. محبت سے کرو, ان سے کرو, میں تمہارے ساتھ ماروں. سب سے زیادہ مجھے تمہاری تلاش ہے, نہ تمہارے ماں باپ کو ہے نہ کسی کو. میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں. جلتے ہر شب ہے آسمان پہ چراغ, جلتے ہر شب ہے آسمان پہ چراغ, جانے یزداں ہے منتظر کس کا. سچ پوچھو تو اس کو آپ کا انتظار ہے, وہ آپ کی واپسی کا منتظر ہے. جہاں کوئی اقبال جیسا شاعر, کوئی گستاخ بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے فکر ہے جہاں کیوں, جہاں تیرا یا میرا. یا ہمیں کبھی اپنی انانیت کی بندگی میں اٹھ کے کہہ دیتے, ہمیں بھی کبھی ناز اور بندگی پہ ہم کہتے ہیں اللہ میاں جا کسی اور کو ڈھونڈ لے جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتا. تو وہی کام ایک ایسا ہے کہ ہم نے صرف اسے کنوینس کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی دی, آپ نے ہمیں عقل دی, ہم نے سوچا, سمجھا, جانا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. مجھے فکری جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا. I'm not concerned, but I have a very personal relationship with God, very personal relationship. وہ میری رگے خون سے گزرتا ہے, میرے حلقوم سے گزرتا ہے, میرے خیال کے پیٹرن سے گزرتا ہے. مجھے پتا ہے جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے جب وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اتنی آگہی بھی آپ کو نہ ملے گی کہ آپ مایوس کیوں رہتے ہیں. فائدہ قضائی تم الصلاۃ, جب تم اپنی نماز پوری کر رکھنا. مسئلہ یہ ہے
ادھر سے میتھڈسٹ اٹھتا ہے کہتے ہیں بس نماز بس روزہ، بل روزے تو ہم نے بھی بڑے بلا کے گزار کے ہی آئے ادھر سے، یہ تو معمولات ہے، نماز اور روزہ تو معمولات۔ ایک دفعہ ایک برگر لینے کے لیے امریکہ میں 1.25 گھنٹہ قطار میں میرا دوست کھڑا رہا، میں نے کہا یار کیا خباثت ہے، 5 منٹ خدا کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتی، یہاں 1.25 گھنٹہ ہو گیا ایک برگر کے لیے۔ بڑی پرابلم ہے، آپ کو پریفرنسز سیٹل کرنی چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے who's more important, who's less، آپ کو جاننا چاہیے who's the top priority, who's less۔ مجھے امریکہ میں ایک پروفیسر اور بہت بڑے پروفیسر تھے، اس کے ریلیٹیوٹی کے، اور تو ویسے ملاقات میں ملنے انہوں نے مجھے ایک بڑا عجیب سا جملہ کہا، کہتے ہیں پروفیسر I searched God for 14 years, I didn't find him, how is it that you found him؟ تو میں نے کہا پروفیسر God is not a by-product of mathematical researches, it has to be the top priority of intellectual curiosity۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا چھوٹا ہے کہ بیوی بچے کے بعد آئے گا، آپ کی جاب کی تلاش کے بعد آئے گا، آپ کی زندگی کے معاملات ختم کرنے کے بعد جاؤ گے، ساری جوانی جو ہے گزار کے نہ دانت نہ کان نہ ناک کچھ بھی نہیں رہے گا، ساؤنڈز ٹیسٹ، ساؤنڈز آئس، ساؤنڈز ایوریتھنگ، اندھے بولے ہاتھوں میں دیتا لاٹھی ابھی پکڑی ہوئی ہے، کیا اس مقام سے اللہ کے حضور جاؤ گے؟ اب تو اس کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ مدینہ منورہ کے اوپر دروازے پہ مسجد نبوی پر اصحاب رسول صدقات لٹکایا کرتے، ایک صحابی نے نا تھوڑی گندی مندی کھجوریں صدقے میں لگ جائے، ہمارا کام یہی ہے نا، ہم ادھر بھی سب سے فضول مال لٹکاتے ہیں صدقے میں، تو میں ہینڈ ٹو آل دوز تھرڈ کلاس اسی ڈیٹس آن دس۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ، کہتا خوب کیا بات ہے تم احسان مندوں کی، اور روٹی میں دوں، ماں باپ میں دوں، پانی میں دوں، عزتیں میں دوں، وجاہتیں میں دوں، اور میرے لیے تم خیرات میں یہ گند بلا دیتے ہو، یہ گند بلا، یعنی اپنی زندگی کا سب سے بدتر مال آپ میرے لیے دیتے ہو، اور جو بہترین مال ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہو۔ اگر اف اٹس ناٹ پاسبل، اف اٹس ناٹ پاسبل، اگر تم بخیل ہو، اور اصل انسان بخیل ہے، اگر تم اتنے بخیل، if you don't dare to say وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تو ان لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو میری خاطر جان بیچ دے، نہ بیچو جان، چھوڑو، اس مصیبت میں نہ پڑو، اتنے بڑے دعوے نہ کرو محبت خداوند کے، ایک تھوڑا سا درمیانہ سا اچھا سا مال صدقۃ اللہ کے لیے دے دو، جس میں اذیت نہ ہو، جس میں عذاب نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑا شوق تھا مجھے، میں نے سب سے پہلے تسبیح اسم ولی کی شروع کی، وہ بھی اللہ کے رسول کے کہنے پر۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم اللہ پہ گمان کرتے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ اب شروع میں سارے جذباتی رومانٹک ہوتے ہیں، ایز ینگ مین آئی واز ٹو، تو میں نے کہا چلو اس میں ولی سے یاد کرتے ہیں، شاید بھی لائے ہی لوٹا کو نہ سے۔ تو وی گو آن لائک دس، بہت عرصہ خدا کے ساتھ جب اس قسم کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے، بعد میں پتہ لگا کہ مار بھی خاصی پڑتی ہے، کیونکہ ہے بیسیکلی استاد۔ اس سے ون تھنگ اباؤٹ شیور اباؤٹ گاڈ از کہ ہی از دی فرسٹ ایور ٹیچر، پہلا استاد ہے۔ اور دیکھو اس کی کتاب بھی اس سے نماز سے نہیں شروع ہوتی، روزے سے نہیں شروع ہوتی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کتاب پڑھو، نہ صرف پڑھو، پڑھاؤ، سوچو، سمجھو۔ تو یہ سارے کا سارا مذہب، اسلام ایک اس طرح کا روایتی مذہب نہیں ہے، سارے کا سارا مذہب ایجوکیشن پہ مشتمل ہے، زیادہ جاننے پہ مشتمل،
ऑब्वियसली जो लोग क्वालिफाई करते होंगे, जैसे आप बड़ी डिग्रियां क्वालिफाई करते हैं, जो अल्लाह की नजर में अच्छा टैलेंट क्वालिफाई करता होगा, वह मजीद हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में तो नहीं पढ़ सकता। जाहिर है फिर उसके लिए ये आयात है कि हम उसको परवरदिगार की आला तरीन आयात की निशानियां बख्शेंगे। मूसा को बख्शें, इब्राहिम को बख्शें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शें। अब देखो क्या होता है, बुखारी की हदीस है कि जिब्रील अमीन लेके पहले आसमान के दरवाजे पे पहुंचे। आगे हाजिब ने आवाज दी, कौन है? अगर आप तरीके देखो तो आपको मलाकूत के तरीकों का पता लगे। वहां को ऊट पटांग बिहेवियर नहीं हो रहा होता। तो फरिश्तों ने पूछा कौन है? कहा जिब्रील। पूछा गया अकेले हो या कोई साथ आ रहा है? फरमाया मोहम्मद। पूछा गया खुद आए कि बुलाए गए? कहा बुलाए गए। फरमाया मरहबा, गुजर जाए। डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस सिस्टम? जहां आप एक ऐसी गैर मुतल्लका जगह चले जाएं तो आपकी दुनिया के सिस्टम उस सिस्टम की कॉपी है। फर्क सिर्फ ये है, आज भी ये पासवर्ड, ये निगरानियां कहीं जाते हुए बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल होता है। ये पूछते हैं कौन है, और जी खड़ा होना तो जरूरत तो नहीं होती आगे जाने की, फिर पूछ रहे हो कि कौन है भाई? कहा हम ये है। और किसने कहा आप आओ? और ये फलां साहब ने कहा। फिर वो वैलिडिटी लेते हैं और जाने देते हैं। तो मलाकूत से और आसमानों के और इन आयात से मुराद अल्लाह की इनर वर्किंग है, उन ममलकतों की, उन सिस्टम्स की जो पैगंबरों को एज ए विटनेस सिखाए जाते हैं। जैसे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का ये मायार है कि जब इब्राहिम ने कहा रब यानी कई बार तो इल्म होता, आप मुर्दा को कैसा जिंदा करते हैं? तो जवाब में अल्लाह का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह का जवाब ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है? रब यानी कई बार तो अवलम तो हमें हमारे यानी इब्राहिम इतनी इबादत को वक्त होगा, सोच समझ को, तब तुम्हारे ख्याल में अभी ये शोर नहीं है कि मैं जिंदा मुर्दा को जिंदा करता हूं या जिंदा को मुर्दा कर? स्टिल यू डोंट बिलीव इट। तो इब्राहिम ने जवाब में यह कहा बड़ा बड़ा किल्ले यत्माइना कल्बी कतन ऐसा नहीं। आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट यू आर द गॉड। आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट यू आर माय मास्टर। आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट यू आर द क्रिएटर। आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट यू कैन डू ऑल व्हाट यू से एंड क्लेम। फिर क्या है? वाला किले यत्माइना कल्बी, मगर दिल जरा ज्यादा देखो अल्लाह में क्या करें, बस दिल जरा इधर उधर हो जाता है। अगर आप दिखा देंगे तो फिर दिल ज्यादा इत्मीनान पकड़ जाए। हजरत देखो अल्लाह खुद कितना बड़ा है। कहा आपको आलमा तो मिन्नत शुरू होना ऐसे कर 4 इनमें से परिंदे पकड़े, मगर पहले इनको हिला लेना अपने साथ, फनी देंगे गौर पूरा अल्लाह है कैसा। उसको अल्लाह को ख्याल था कि अगर इनको हिलाया नहीं तो कल फिर इंसान शुबे में पड़ गए। पता नहीं वही थे, पता नहीं कहीं और से उड़ाए थे, पता नहीं अल्लाह ने अपनी तरफ से पैदा कर दिया। कह रहा पहले हिला ले इनको ताकि तमाम टोटल साइकोलॉजिकल कवरिंग हो जाए। He should be totally convinced कि these are those birds। देखो वही कबूतर है जिसे मैं हाथ लगाया करता था। तो खुदा इतनी एडवांस सोचेस का इंसान के अंदर से आगा होगा, उसे यकीन मुकम्मल दिलाने के लिए ये जरूरी है कि आपके आसेबों पर भी काबू पाया जाए, आपके वसावस पर भी काबू पाया जाए, आपके हर ख्याल नासिक को भी वॉश किया जाए। और यही अल्लाह का मकसद, यही अक्ल का मकसद होता है। बट फॉर द गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, प्रॉफिट एंड रिलीजन, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच सच क्लैरिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड एंड रिलीजन।
May Allah be with you. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you very much. Thank you very much, Professor. ابھی وقفہ ہے.